اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زیار سلمینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پوری دنیا کے مسلمان قادیانیت کے اتنے خلاف کیوں ہیں۔ ان جیسا زندیق اور ان جیسا شاتم گستاخ شاید تاریخ انسانیت میں کوئی بشر، کوئی گروہ گزرا ہو۔ یہ اپنی زندیقیت اور شاتمیت میں ہر حد کراس کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایسی ایسی گستاخیاں کی ہیں مقدسات کی کہ پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ان کی ایک نئی بکواس میرے سامنے آئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر لوگوں کے ایمان کا مسئلہ نہ ہوتا تو اس طرح کی چیزیں ہم کبھی نہ لگاتے، یہ پڑھی نہیں جاتی ہیں۔ لیکن ان کی اصلیت دکھانا اس لیے لازمی ہے کہ یہ بھولے بالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انجانے میں، جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے بڑوں کے عقائد کیا تھے، کتنے وہ زندیق تھے، ان کو فالو کر کے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی آپ کے سامنے روزنامہ الفضل ہے، یہ 3 فروری 1953 کا اخبار ہے۔ یہ جو مبارکہ بیگم تھی، یہ مرزا قادیانی کی بیٹی تھی اور 1 نمبر کی حرامزادی تھی۔ ان کے اپنے مریدوں نے مرزا قادیانی کے ماننے والے، جنہوں نے بعد میں قادیانیت کو چھوڑ دیا، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے نہیں بھی چھوڑی، انہوں نے اس غلیظ خاتون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے اپنے سگے بھائی مرزا محمود کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور میں نے خود بھی اس کی پوئٹری بھی پڑھی ہے۔ یہ مرزا محمود جب یورپ میں گیا تھا ننگی عورتیں دیکھنے کے لیے، تو پیچھے سے اس نے اس کے بارے میں ایسی ایسی شاعری لکھی ہے جیسے کوئی عاشق مشوق نہیں لکھتے۔ بہن بھائیوں میں پیار ضرور پایا جاتا ہے، لیکن جس طرح کی حرکتیں یہ کرتی تھی، وہ حرکتیں کچھ اور ہی معاملات کا اشارہ کرتے ہیں۔ خیر، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ پر ان کی زندیقیت کھلے۔ خواب اس نے کیا دیکھنا ہے ایسا جو جہنم کے گڑھے میں ہے، مجھ سے پوچھ لیں اس کے بارے میں، ان کو جنتوں کے کہاں خواب آنے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ باقاعدہ اس کو اخبار میں چھاپ دیا۔ لکھا ہے حضرت ام المنافقین لعنت اللہ علیہا کے متعلق ایک اعلیٰ درجہ کا مبشر خواب۔ از حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ حضرت اما جان لعنت اللہ علیہا کی بلندی درجات پر یقین ہر آمدی کے لیے بے شک داخل ایمان ہے۔ مجھ سے پوچھ لیں، میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں مرزا قادیانی کے ساتھ ہے۔ مگر اس خواب نے مجھے اس قدر مسرور کیا کہ دل چاہا کہ اس کو سپرد قلم کر کے سبھی بہن بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ تو خواب ہے، کل شب جمعہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دیوار پر ایک بچہ کی تصویر لگی ہے، جس کے گرد اور بھی 2-3 بچوں کی تصاویر ہیں۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر پہچانتی ہوں اور کہتی ہوں کہ یہ تو بالکل میرے بھائی مبارک احمد مرحوم کی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ تصویر زندہ بچہ بن کر دیوار سے اتر آتی ہے اور مبارک احمد میرے سامنے آ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو مل کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، مگر پہلی بات میں اس سے یہی کرتی ہوں کہ تم اما جان کے پاس رہتے ہو؟ مبارک احمد جواب دیتا ہے کہ ابھی تو مجھے وہاں بلوایا نہیں گیا۔ پھر میں دوسرا سوال کرتی ہوں کہ آخر تم وہاں سے آئے ہو، تم کو پتا ہوگا، بتلاؤ کیا اما جان کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو وہاں ہی رہتی ہیں، ان کے پاس، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر میں پوچھتی ہوں کیا اسی محل میں؟ ذرا جگر تھام کے سنیے گا۔ مبارک احمد بڑے زور سے کہتا ہے محل کیا، بلکہ ایک ہی کمرہ میں۔ کروڑ لانتے ہوں ایسے دجالوں اور کذابوں پر۔ ان جیسے شاتموں کے ساتھ پھر مسلمان کیا نرمی کا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ سن کر ایک خوشی کی لہر میرے بدن میں دوڑ جاتی ہے اور میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت مسیح موتر لعنت اللہ علیہ کے ساتھ اما جان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ہی رہتی ہوں گی۔ ایسا یہ شاتمیت میں ہر حد سے گزرا ہوا ٹولہ ہے۔ میں اب کچھ نہیں بولتی، مگر مبارک احمد بچوں کے انداز میں بڑے خوش اور خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ جگہ تو بس عجیب ہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لو جی دوستو، یہ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، کوئی خود بھی دیکھنا چاہے تو یہ 3 فروری 1953 کا الفضل اخبار ہے، صفحہ نمبر اس کا 6 ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسلمان اس کذاب ٹولے کے اتنے خلاف کیوں ہیں۔ جب یہ ایسی ایسی گھٹیا باتیں، ایسی ایسی گستاخیاں مقدس ہستیوں کے بارے میں کریں گے تو کیا ان پر پھول نشاور کیے جائیں گے؟ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔